نہیں سوٹ تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو فواد چودھری گروپ ہے نا، اس گروپ کو صرف ہم فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی حد تک نہیں دیکھیں گے. یہ گروپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، فواد چودھری صاحب ہماری ہی اس شو میں آئے تھے. ایک بڑا اسپیسیفک سوال ہوا تھا کہ آپ کی لاہور میں ہاسپٹل میں ملاقات کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا جو جیسے ملاقات ہوتی ہے ایسے ہی ہوئی ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروپ اپنے طور پر یہ سارا کچھ نہیں کر رہا، اس گروپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے جس کی پردہ داری. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، دور دور تک رانا صاحب کو اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باہر والی لیڈرشپ ہے اس کو ارریلیونٹ کر سکتا ہے؟ اگر واقعی کوئی ایک شخص بھی پرول پر نکل آئے تو فائدہ گورنمنٹ کو ہوگا؟ گورنمنٹ اس پہ سوچ بھی سکتی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے آج مذاکرات کی جو آفر تھی اس کو مسترد کیا گیا ہے. یہ ویسے جو سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی وہ پڑھ کر قدرے جو ہے وہ مجھے تو حیرانی ہوئی ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی اسی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ تو ملاقات نہیں کروا سکتے، تو یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیا کریں گے. یہ ساری کہانی چلا کے آخر میں کہتے ہیں کہ کیونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، تو آپ نے اگر مذاکرات کی بات کرنی ہے تو ان سے کریں. اب سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں کہ کل راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو مینڈیٹ تو پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے یا عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے. تو یہ میرے لیے حیران کن اور کنٹراڈکٹری کنفیوژن کریٹ کرنے والا بیان ہے کہ چہ جائے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی کہ حکومت نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان سے رابطہ کرے، ان کو مسترد کر کے ساری کہانی ختم کر کے. اس طرح ہوگا کیا؟ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ ساری سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں، مذاکرات آگے بڑھائیں، پیچھے سے پی ٹی آئی ہٹ جائے، وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو اس طرح کرنے چاہ رہے تھے، اس طرح کرنے جا رہے تھے. آج کا پی ٹی آئی کا بیان کو وہ اسی طرح ہی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں مینڈیٹ ہے اور خود مسترد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو کوٹ لکھپت جیل سے یہ 5-6 دن پہلے ایک بیان جاری ہوا ہے، باقاعدہ بیان ان کے وکلا کی طرف سے. اس پہ پہلے کامنٹ لے لیں. کل رانا صاحب سے جب میں نے یہی بات پوچھی تھی تو رانا صاحب کا اس میں ایک رائے ہے جو کہ درست ہے کہ گورنمنٹ ایسا کرے کہ ایسا کر کے دیکھ لے، اچکزئی صاحب آگے بڑھیں، پیچھے سے پی ٹی آئی فارغ ہو جائے تو کل کو پی ٹی آئی پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو حکومت کو تو فائدہ ہوگا اس سے. میں نے پی ٹی آئی کے ایک بڑے سینئر شخص سے اسی بات پہ بات کی. میں نے کہا جی ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے. اس نے کہا جی پی ٹی آئی مذاکرات کا حصہ نہ تھی، نہ ہے، نہ بنے گی. اچھا، مذاکرات کا مینڈیٹ جن کے پاس ہے وہ جانے. جب کپتان نے واضح کہہ دیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی شخص مذاکرات نہیں کرے گا. اچھا ثاقب صاحب، میاں نواز شریف کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ نیچے سے نعرہ لگا تو انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے قدم بڑھایا تھا، مڑ کے دیکھا تھا تو کوئی نہیں کھڑا تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے قدم بڑھائیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پی ٹی آئی نہ کھڑی ہو؟ نہیں، اس میں طاہر صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں. جو کوٹ لکھپت جیل کی جو قیادت ہے وہ اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت یعنی کہ ترجمان کا بیان، یہ دونوں کنٹراڈکٹری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات یا کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور جس سے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے جس سے مذاکرات کرنے ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، ان کی طرف سے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کئی دفعہ کہی جا چکی ہے کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو حکومت وقت سے آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو یہ کنٹراڈکشن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی یا اس پوری قیادت جو کوٹ لکھپت جیل ہے ان کے پاس پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اس طرح جاتی بھی نہیں ہے، ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کرتی، ان کے خطوط آ رہے ہیں اور ان کے خطوط کو انڈائریکٹلی ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے مجھے بڑی آکورڈ لگ رہی ہے، اور اس سے محمود خان اچکزئی جو بات آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اس پر بھی میرے خیال میں نیگیٹو اثرات ہوں گے. باقی رہی فواد چودھری، ان کی جو لنک ہے وہ کوٹ لکھپت جیل ہے، اور وہ جو پیرول پر رہائی کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر کوئی رستہ نکل سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ پیرول پر رہائی ہو
وہ اڈیالہ جیل آئیں، بات کریں، کنونس کریں، پھر جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے۔ اچھا نہیں سوٹ تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو فواد چودھری گروپ ہے نا، اس گروپ کو صرف ہم فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود کی حد تک نہیں دیکھیں گے۔ یہ گروپ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، فواد چودھری صاحب ہماری ہی اس شو میں آئے تھے، ایک بڑا اسپیسیفک سوال ہوا تھا کہ آپ کی لاہور میں ہاسپٹل میں ملاقات کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا جو جیسے ملاقات ہوتی ہے ایسے ہی ہوئی ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروپ اپنے طور پر یہ سارا کچھ نہیں کر رہا، اس گروپ کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے جس کی پردہ داری